أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صلى بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل ہے، جس میں ارشاد جناب احدیت ہے۔ پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھ پر مسلسل یہ وحی ہو رہی ہے، بس یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ آیہ وافی ہدایہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ کربلا جلوگاہ توحید، اور آج ہماری یہ 5ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو جس مقام پر پہنچی تھی کہ کربلا فعل معصوم ہے، پروردگار عالم نے کربلا کے سلسلے میں خاص اہتمام فرمایا، اور 3 معصوم، 3 امام کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز لوگ۔ البتہ معصوم اور بھی ہیں، لیکن عصمت کبریٰ پر فائز 3 افراد کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں۔ یہ اہتمام پروردگار تھا۔
فعل معصوم جس طریقے سے قول معصوم محدود نہیں ہے، اسی طریقے سے فعل معصوم بھی محدود نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو کسی گھر، کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی شہر، کسی ملک میں انہیں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ کچھ چیزیں عمدن گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، البتہ ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اشارتاً بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ افراد کسی بھی اعتبار سے، نہ زمان کے اعتبار سے، نہ مکان کے اعتبار سے، نہ کسی رنگ و نسل و جغرافیہ، کسی اعتبار سے محدود نہیں ہیں یہ خاندان جو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پروردگار عالم کے مظہر اتم ہیں، مکمل مظہر ہیں باری تعالیٰ کے، تو لہذا ضروری تھا کہ جب اس کے مظہر ہیں تو اس کے صفات ان میں ظہور کریں۔ توجہ کیجیے گا، یہ خود ایک موضوع ہے، مظہر پروردگار ہونا، اس کے مظاہر ہیں، لہذا ضروری ہے کہ صفات الہی ان کے اندر ظہور کریں۔ ایک صفت پروردگار ہے لامحدود ہونا، لہذا ان کی شخصیات بھی، ان کے کارنامے بھی، ان کی گفتار بھی لامحدود ہے۔ جس طریقے سے خدا لامحدود ہے تو اس کا کلام لامحدود ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، قرآن مجید محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید الی یوم القیامہ اس کا عمل جاری ہے۔ جو قانون قرآن نے بنا دیا وہ قانون نہ پرانا ہونے والا ہے، نہ فیل ہونے والا ہے، نہ منسوخ ہونے والا ہے، کچھ نہیں۔ جو قرآن مجید نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ الی یوم القیامہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، دنیا سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ قرآن مجید کا کہا ہوا، قرآن مجید کی آیتیں فرامین ہمیشہ کے لیے تازے ہیں، حتیٰ پرانے بھی نہیں ہوتے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے گفتگو ہے کہ قرآن مجید اس زمانے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے جس زمانے میں اسے پڑھا جا رہا ہے۔ خیر یہ ایک دوسری گفتگو ہے جو قرآن مجید کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ تو نہ پروردگار عالم محدود ہے، نہ اس کا کلام محدود ہے۔ اس نے آواز دی دن میں کم از کم 10 مرتبہ اس بات کا اعلان کرو کہ ہم محدود نہیں ہیں۔ کوئی بھی نماز بغیر سورہ حمد کے ہے ہی نہیں۔ 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے واجب، اور اس 5 نمازوں میں 10 مرتبہ اس کی لامحدودیت کا اعلان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے ہے جو عالمین کا مدبر ہے۔ عالمین کتنے عالم ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، اور اس ایک عالم میں اتنا کچھ ہے کہ اگر زندگی بھر بولا جاتا رہے تو زندگی کم پڑ جائے گی، نہ کہی جانے والی باتیں بہت رہ جائیں گی اس ایک عالم میں۔ اب میں گزارش نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا کچھ ہے، بس یہ ایک اشارہ کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ اس عالم میں اتنے بڑے بڑے سیارے پائے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں بزرگان بیٹھے ہوئے مجھ سے بہتر جاننے والے، آپ پوچھئے کہ سورج کے مقابلے میں زمین کی حیثیت کتنی ہے؟ سورج زمین سے چھوٹا ہے، بڑا ہے، برابر ہے، کیا ہے؟ ماہرین نے بیان کیا کہ سورج زمین کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک فٹ بال پر ایک نقطہ لگا دے، ڈاٹ، تو وہ فٹ بال سورج ہے، وہ نقطہ اور وہ ڈاٹ زمین ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سورج اور زمین، اتنا بڑا ہے سورج سیارہ زمین سے، اور زمین میں ہماری حیثیت کتنی ہے؟ توجہ کریں، اس اللہ کی زمین میں جو زمین ہمارے سامنے موجود ہے، اس ایک عالم کا ایک سیارہ، اس ایک عالم کا ایک سیارہ جو سورج کے مقابلے میں اتنا چھوٹا، کتنے ملین گنا بڑا ہے سورج، اور اس زمین میں ہماری حیثیت کتنی ہے، قابل بیان ہے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنا مختصر سا انسان اس کے بعد بھی سر پرغرور جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔
اور ماہرین نے بیان کیا کہ سورج سے اتنے ہی بڑے یا اور زیادہ دوسرے سیارے موجود ہیں، جتنا زمین اور سورج میں فاصلہ ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اتنا ہی دوسرے سیاروں میں اور سورج میں فاصلہ ہے۔ یہ ایک عالم ہے، یہ ایک عالم ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا حرکت میں ہے، چل رہا ہے۔ اب تو اسے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تو کن کن نعمتوں کا انکار کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، بار بار ذہن پہ آ رہی ہے، روکنا چاہ رہا تھا لیکن لائیے کہہ دوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے گا، اس سے پہلے بھی شاید کہیں عرض کیا ہو۔ یہ ایک لقمہ روٹی کا، ایک ٹکڑا، ایک نوالا جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس کو ہمارے ہاتھ سے دہن تک پہنچنے سے پہلے کتنا کام اس پر ہوا ہے آپ گن لیں گے اس کو؟ کتنے گروہ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے اس ایک لقمے کے لیے جو ہمارے دہن تک پہنچا ہے، جس کو بڑی آسانی سے ہم پھینک بھی دیتے ہیں ادھر ادھر۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کبھی سوچیں بیٹھ کر کے، بعد میں کھا لیں، کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ یہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہمارے دہن میں جانے والا ہے، اس پر کتنا کام کیا گیا ہے پہلے۔ یہ گیہوں کا ایک دانہ کہیں بویا گیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، کہیں بویا گیا ہوگا، اس کے بونے کے لیے زمین کو آمادہ کیا گیا ہوگا، اس زمین کو آمادہ کرنے کے لیے ہل چلایا گیا ہوگا، اس ہل کو بنانے کے لیے کوئی کارخانہ ہوگا، اس کارخانے کے لیے کہیں سے مٹیریل آیا ہوگا، اس مٹیریل کے لیے کوئی کان موجود ہوگی، اس کان سے اس کو نکالا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اسی طرح سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بویا گیا، اس میں پانی دیا گیا، پھر وہ بڑا ہوا، پودے کی صورت میں آیا، پھر پکا، اور پھر یہ، اور پھر وہ، پھر اسے کاٹا گیا الی آخر، پھر اس کو پیسا گیا، پیسنے کے بعد گوندا گیا، روٹی بنائی گئی، تب یہ ٹکڑا ہمارے دہن تک آیا۔ اگر آپ جوڑ دیں کہ کتنا گروہ نے کام کیا ہے تو خط غلامی لکھوں ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دانے کو اگنے کے لیے زمین چاہیے تھی، زمین کا موجود ہونا ضروری تھا، اس کے لیے پانی چاہیے تھا، پانی کا ہونا ضروری تھا، اس کے لیے سورج چاہیے تھا، اس کی گرمی، سورج کا ہونا ضروری تھا، اس کے لیے ہوا چاہیے تھی، ہوا کا ہونا ضروری تھا، زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے سیارے ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں، سورج کے زمین سے فاصلے کو برقرار اور مینٹین رکھنے کے لیے کتنا نظام ہے جو کام دیکھ رہے ہیں۔ ایک لقمے کے لیے زمین و آسمان پروردگار عالم نے ایک کر دیا، اور اب تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اے انسان اب تو کھانے کے بعد شکریہ ادا کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم نے کیا 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 ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ انسان پر گفتگو۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ پڑھیے کوئی، ہم کہتے ہیں معجزہ پڑھیں کیوں؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے۔ یہ چلتا پھرتا معجزہ نہیں ہے ہم اور آپ۔ خوب یہ کیسے بول رہے ہیں، آپ کیسے سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک عالم ہے جس کی گفتگو کر رہا ہوں، البتہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، ایک عالم ہے، اور آواز دیتا ہے، روز کہو، دن میں 10 مرتبہ واجبی طور پر کہو، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ عالمین کا مدبر ہے، پالنے والا نہیں، عالمین کا مدبر ہے، مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے عالمین کا، وہ عالمین کو چلا رہا ہے۔ دیکھیں آپ، وہ اللہ، اور اب جو اس کا نمائندہ ہوگا وہ کیسے محدود ہوگا؟ اس کے نمائندے کو بھی کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں محدود نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی لامحدود ہونا چاہیے ہر اعتبار سے۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کے رسول غلط ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
کو مسلمانوں سے جوڑ دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں، یہ غلط ہے، یہ سازش ہے دشمنوں کی۔ قرآن مجید اس کے خلاف بول رہا ہے۔ قرآن مجید نے کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے رسول ہیں یا مسلمانوں کے لیے رسول نہیں۔ قرآن مجید نے آواز دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، دو آیتیں ہیں اس جگہ پر، اللہ کے بعد دو جملے آتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے رسول ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجا لیکن تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، جس پر بھی لفظ انسان صادق آ رہا ہے پیغمبر اکرم اس کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، وہ مانے یا نہ مانے، ماننا اس کی خوش نصیبی، نہ ماننا اس کی بد نصیبی اس کے حوالے، لیکن میرا حبیب ہر کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے رسول ہیں، نہیں، وہ دنیا میں جس کو بھی انسان کہا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور دوسری آیت نے اور آگے بڑھایا مرحلے کو کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، یعنی جہاں تک اس کی ربوبیت جا رہی ہے وہاں تک ان کی رحمت جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خوب، اگر یہاں تک بات پہنچ گئی، بس یہ آج اس سلسلے کی آخری بات کر رہا ہوں، اگر یہاں تک بات پہنچ گئی، پروردگار لامحدود، اس کا کلام لامحدود، لہذا جو رسول ہوگا اس کو لامحدود ہونا چاہیے، اس کی بات بھی لامحدود ہونی چاہیے۔ کوئی ایک فرمان رسول نہیں دکھایا جا سکتا جس کے سلسلے میں یہ کہیں کہ یہ اس وقت کے لیے قابل عمل تھا، آج نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، دوبارہ نہیں کہنا، اور ٹیلی فون کی مثال دی تھی، دوبارہ نہیں کہنا چاہتا، اور پتہ نہیں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ کسی ایک فرامین رسول کے لیے، ایک فرمودات رسول میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس وقت کے لیے تھا جب وہ آئے تھے، آج کے لیے نہیں ہے، جی نہیں۔ جو بھی پیغمبر نے کہہ دیا وہ الی یوم القیامہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اب یہ خود رسول اللہ پر گفتگو ہو تو اور گفتگو کی جائے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ آواز دی حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اگر اس ایک جملے پر گفتگو کی جائے میرے عزیزو، یقین کرے خمسہ چاہیے۔ اس ایک جملے پر گفتگو کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ کے معنی کیا ہے؟ آخر کیوں آخر قیامت تک کے لیے حلال میں کوئی پارٹی بازی ہے؟ یہ سناٹا کوئی پارٹی بازی کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ چونکہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، ہمارے پارٹی کا صدر مثلا، اس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ نہیں، پوری کائنات کو پیغمبر کے حلال سے مرتبط کیا ہے پروردگار عالم نے۔ صرف تشریعی طور پہ نہیں کہا جا رہا، تکوینی طور پہ کہا جا رہا ہے۔ اب اگر ان الفاظ پر کی وضاحت کروں تو آپ سمجھنے کتنا وقت چاہیے کہ حلال پیغمبر کائنات کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے۔ کون سی کائنات، کس وقت کا زمانہ؟ اس وقت کا کہ نہیں، جب تک زمانہ چلتا رہے گا جو پیغمبر کے منہ سے نکل گیا کائنات اس کی مطابقت کرتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ دنیا والوں کا طریقہ اور ہے، اس خاندان کا طریقہ اور ہے۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں، مثلا اگلے ہفتے بارش ہونے والی ہے، اور کہیں بادل کا نام بھی نہیں رہتا، بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ مشہور ہے کہ اگر انہوں نے پیشین گوئی کر دی سمجھ لیجیے الٹا ہونے والا ہے۔ ایسا کیوں؟ بہت سوچ سمجھ کے کہا یہ طوفان آنے والا ہے، وہ یوں ہونے والا، نہیں ہوا۔ غلطی کہاں ہے؟ کہ غلطی ان کے حساب میں ہوئی کہیں، چونکہ نظم کائنات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نظم کائنات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سوچ رہے تھے یوں ہوگا، بہت حساب لگایا، نہیں ہوا۔ یہ آپ کے ماہرین کا انداز ہے، لیکن یہ خاندان وہ ہے کہ جہاں اس چیز کا امکان ہی نہیں پیدا ہوتا
حلال محمد حلال الی یوم القیامہ کے معنی سمجھے؟ جو پیغمبر نے کہہ دیا حلال، وہ حلال کیسے؟ پیغمبر کا نواں جانشین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، عمر کتنی ہے؟ 8 برس. کہاں ہے؟ مدینے میں. خراسان میں امام رضا کی شہادت ہوئی. مسجد النبی سے خراسان چشم زدن میں پہنچے، آئے، اپنے باپ سے ملاقات کی، ساتھ میں اندر گئے حجرے میں. کچھ دیر کے بعد باہر آئے، اب اصل ہم یتیم ہو گئے. پیغام دیا، بچہ پہلی مرتبہ مدینے سے خراسان آیا ہے، گھر کے اندر بھی دروازے بند ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ نظر آیا. اب اصل بھی پہچانتے نہیں تھے، صاحبزادے آپ کون ہیں؟ دروازہ بند ہونے کے باوجود آپ اندر کیسے آئے؟ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، کہا کہ اب اصل جو خدا مجھے مدینے سے چشم زدن میں یہاں لا سکتا ہے، وہ دروازہ بند ہونے کے باوجود گھر میں لا سکتا ہے. اللہ رے توحید، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں آیا ہوں، کہیں کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، خدا مجھے لایا ہے. آ گئے، پہلی بار یہ بچہ آیا، باہر آئے، امام شہید ہو گئے. اب اصل تہخانے میں جاؤ، پانی اور برتن رکھا ہوا ہے، تشت لے کر کے آؤ. کہا مولا وہاں تشت تو پانی نہیں ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ لے کر کے آؤ. اب اصل پہنچے، دیکھا پانی بھی موجود ہے، تشت بھی موجود ہے، لے کر کے آئے، غسل دیا. اب اصل نے آنا چاہا، کہا نہیں تم نہیں آ سکتے، ہمارے ساتھ کچھ نامعلوم مخلوق ہے جو ہماری مدد کر رہی. پھر کہا جاؤ کفن رکھا ہے اور کافور رکھا ہے، لے کر کے آؤ. پہلی بار دیکھ چکے تھے، اب نہیں کہا کہ نہیں رکھا ہے. گئے، جا کر کے لے کر کے آئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ تم ہو کہ نظم کائنات کے مطابق بولتے ہو، وہ تمہاری مجبوری ہے کہ نظم کائنات کے مطابق بولو تو سچے کہلاؤ، اور نظم کائنات کے مطابق نہ بولو تو جھوٹے بن جاؤ یا جاہل بن جاؤ. بھئی یہی تو ہے کہ اگر حساب لگانے والوں نے صحیح حساب لگا لیا تو سچے کہلاتے ہیں، اگر صحیح حساب نہ لگایا تو یا ان سے کوئی کوتاہی ہے یا جھوٹ بول دیے یا یہ کہ جہالت سامنے آئی پتہ نہیں چلا. وہ تمہاری مجبوری ہے کہ نظم کائنات کے مطابق بولو تو سچے کہلاؤ، اگر نہ بولو تو یا جھوٹے کہلاؤ یا جاہل کہلاؤ. لیکن ہم وہ ہیں کہ جو کہہ دیا نظم کائنات کو ویسا ڈھالنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. وہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم نظم کائنات کے ماتحت چلو، لیکن ہم وہ ہیں کہ نظم کائنات ہمارے ماتحت چلتا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم لامحدود کے نمائندے لامحدود ہیں. ہم تو نظم کائنات میں بھی محدود نہیں ہوتے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. حلال محمد حلال إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حرام إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اتنا لامحدود انسان، اب پیغمبر کی جگہ پر وہی بیٹھ پائے گا جو لامحدود ہو، وہی آ سکے گا جو لامحدود ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لامحدود کی جانشینی محدود کر ہی نہیں سکتا. ایک صلوات بولے نا محمد اور آل لامحدود ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، کسی اعتبار سے محدود نہ ہو. بس اس سلسلے کی بات کو ختم کر رہا ہوں، اپنے وقت جگہ پہنچنا چاہ رہا ہوں. لے کر کے عالم چلے، جا کر کے پتھر پر نصب کر دیا. ایک یہودی شخص نے دیکھا کوئی خاص بات نہیں ہے. کیوں خاص بات نہیں ہے؟ کہا وہ ایک ستارہ ہے جو اس جگہ پہنچتا ہے تو پتھر موم بن جاتے ہیں. آج اس وقت وہی جگہ تھی، ستارہ وہیں تھا. اچھا، واپس آئے، بتایا لوگوں نے، کہا صحیح کہہ رہا ہے. البتہ الفاظ میرے ہیں، کہا صحیح کہہ رہا ہے. اب تو اور ہو گیا کہ ایک فضیلت تو گئی کم از کم. جو کچھ لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے نا کہ ہمارے اندر فضیلت آئے یا نہ آئے، ان کے اندر سے چلی جائے. جب معاف کیجئے گا، یہ مزاج آج تک کہیں اپنوں میں تو باقی نہیں ہے.
محمد اور آل محمد. بھئی حسد کی تعریف یہی تو ہے کہ ہم تو باکمال ہو نہیں سکے، یہ بھی نہ رہے. تو کہنے ایک فضیلت تو گئی. مولانا نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو دوسرا جب خوش ہو گئے کہ ہاں کم از کم یہ تو ختم ہوا، باقی دیکھا جائے گا بعد میں. مولانا نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، ذائچہ بنا کے بتاؤ کہ وہ ستارہ اب کہاں ہے؟ کہ اب تو نکل گیا اس جگہ سے، کب واپس آئے گا؟ تو سر اتنے ہزار سال بعد یا کچھ بھی جو اس نے کہا ہو، ٹھیک ہے نا، ایک بار پھر سے دیکھ لو. پھر سے اس نے دیکھ لیا، علم لے کے چل دیے. کہ دیکھتے رہنا. جب علم لے کر کے چلے تو اس نے کہا یا علی واپس آئیے، ستارہ پلٹ رہا ہے. وہ اور ہے جو ستاروں کے محتاج ہے، ستارہ ہے جو حرکت علی کا محتاج ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل وہ اور ہیں جو نظم کائنات کے ماتحت زندگی گزارے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مافوق نظم کائنات ہیں، مافوق نظم کائنات ہیں. خوب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا عمل لامحدود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود لامحدود ہیں. اب سوچئے وہ عمل جس عمل پر سب کو ناز ہو. کون سا عمل ہے وہ؟ کہ کربلا. سب نے اہتمام کیا کربلا کے لیے، میں کہہ چکا پہلی تقریر میں. تو وہ عمل کیسے محدود ہو جائے گا؟ وہ لامحدود ہے ہر اعتبار سے. کربلا صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، کربلا ہر انسان کے لیے ہے اگر سمجھ سکے. کربلا کسی خاص انسان کو کامیاب کرنے کے لیے برپا نہیں ہوئی، کربلا ہر انسان کو کامیاب کرنے کے لیے برپا کی گئی، نہیں انسانیت کو کامیاب کرنے کے لیے برپا کی گئی. ہمیں کربلا کے پیغام کو ایسے عام کرنا چاہیے کہ دنیا یہ سمجھے کہ کربلا ہماری ہے، ہر انسان یہ سمجھے کہ کربلا ہماری ہے. ہمیں کربلا پڑھنا چاہیے. کربلا کسی ایک فرقے کی جاگیر نہیں، کربلا کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں، کربلا پوری انسانیت کے لیے ہے. اور ہمیں چاہیے اس طریقے سے بیان کریں، کربلا کو پڑھو تمہارا اپنا فائدہ ہے، کربلا کو دیکھو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. اگر کربلا سے قریب ہوگے تو تم کامیاب ہوگے، کربلا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کربلا سے دور ہوگے تو تم ناکام ہوگے. جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کر کے زیارت اربعین میں آپ پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے دیکھیے کہ وہاں کیا فرماتے ہیں. بدل مہجتہ فیک، پروردگار یہ تیرا وہ بندہ تھا جس نے اپنے خون دل اور خالص خون کو تیری راہ میں بہا دیا. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے اور گمراہی سے نکال سکے. دیکھ رہے ہیں کربلا کے پیغام کو عمومی کر کے ہمیں پیش کرنا چاہیے. کربلا کسی اعتبار سے محدود نہیں. اور اگر کوئی کسی کربلا کو، اب یہ میں اس کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں، 2-3 دن سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ خود ایک مستقل موضوع چاہیے. اگر کوئی کربلا کو محدود کر کے بیان کرتا ہے تو خیانت ہے کربلا کے ساتھ. اگر عمدن کر رہا ہے، ورنہ کم از کم جہالت ہے کربلا کے ساتھ. اگر نادانی میں کر رہا ہے، کربلا ایک ایسا پیغام ہے کہ جس جگہ سے یہ پیغام برانے کربلا گزرے انقلاب لاتے چلے گئے. یہ عشرے کے بعد کا موضوع ہے جس پر گفتگو ہو، لیکن میں اپنی دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں. کوفے میں کتنے دن یہ قافلہ رہا؟ آپ تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھیں، کوفے میں کتنے دن یہ قافلہ رہا؟ 7 دن. اور 7 دن میں کوفے سے شام قاصد گیا، خبر لے کر کے، سوال لے کر کے، جواب لے کر کے واپس آ گیا. کیا سوال تھا؟ کہ اگر یہ لوگ کوفے میں کچھ دن اور رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا. کتنے دن میں یہ کام ہو گیا کہ وہ جا کر کے واپس بھی آ گیا، ان کو بھیج بھی دیا گیا. اس نے کہا ان کو وہاں سے شام بھیج دو. 7 دن کے اندر 12 محرم کو کربلا سے کوفے پہنچے ہیں، 12 کو کوفے میں وارد ہوئے، 19 کو کوفے سے چلے گئے. دیکھیں کیا کیا ان 3 دن کے بھوکے پیاسے عزیز مردہ لوگوں نے. یہ پیغامبران کربلا ہی تو ہیں. پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والے.
وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ شام آ جائیں گے تو شام چونکہ ان کے چاہنے والوں کی بستی نہیں ہے لہذا یہاں آ کر کے گم ہو جائیں گے، لیکن اسے کیا معلوم کہ کربلا محدود نہیں ہے کسی فرقے میں، اسے کیا معلوم کہ کربلا کسی فرقے اور کسی مذہب میں محدود نہیں ہوتی، کربلا مافاؤ کے مذہب و ملت حرکت کرتی ہے۔ شام پہنچے، شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یزید کے باپ نے اتنی محنت کی تھی کہ جب مولائے کائنات مسجد میں شہید ہوئے تو شام والوں نے تعجب سے پوچھا کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ یہ آپ کیا سمجھتے کہ معمولی بات ہے؟ یہ اتنا پروپیگنڈا مولائے کائنات کے خلاف کہ کیا علی نماز پڑھتے؟ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا شام میں، ایسا ان کے سامنے پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ مثلا علی کا دین و اسلام سے کوئی نعوذ باللہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ انسان جس کے گھر سے نماز کا چلن چلا اس کے لیے ایسی گفتگو، ایسے شام میں علی کی اولاد پہنچی ہے۔ کیا کریں گے لوگ وہاں؟ یزید نے، اب یہ ایک جملہ میں بالکل بہت ہی غیر وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس میں پیچھے ایک پوری تھیوری پوشیدہ ہے لیکن ابھی اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ یزید، بس یہ جملے کو یاد رکھیے گا، سوچیے گا تو نتیجہ نکل آئے گا۔ یزید نے اہل حرم کو ترس کھا کے رہا نہیں کیا کہ اسے رحم آ گیا کہ اب بہت دن ہو گئے ان کو چھوڑو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یزید کی سیاسی مجبوری بنا دیا ان چند بھوکے پیاسوں نے، اور اس کے مشاورین نے کہا جلدی انہیں یہاں سے بھیج ورنہ شام الٹ جائے گا۔ شام میں انقلاب کی آواز پیدا ہو رہی ہے اگر یہاں رہ گئے کچھ دن اور۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسباب تم فراہم کرو گے، مدیریت ہم کریں گے۔ تم ہم کو رسن بستہ لے کے گلی کوچے میں پھرو گے، دلوں کو ہم بدلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ترس کھا کے نہیں، اس کی مجبوری بنا دیا اہل حرم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا محدود نہیں تھی مذہب و ملت و فرقے میں، جہاں کربلا بیان ہوگی وہاں انقلاب لاتی ہوئی چلی جائے گی۔ ہمیں بھی کربلا کو آج اسی طریقے سے بیان کرنا چاہیے جیسے جناب زینب نے بیان کیا، جیسے سید سجاد نے بیان کیا، جیسے دوسرے پیغمبران کربلا نے بیان کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور کرم ذرا آگے تشریف لے آئے۔ دوبارہ ہے کہ براہ کرم ایک دوسرے کو بتائیں، مجبوریاں ہیں، بہت سارے کام ہو چکے ہیں اور یہ آپ سب سے 10 وقت آ رہا ہے کہ براہ کرم نہ فوٹو بنائیں نہ ویڈیو، براہ کرم کوئی بندہ فوٹو یا ویڈیو نہ بنائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، ہم لوگ تو کوئی بھی نہیں سکتا، ہر ایک کے جیب میں 1 یا 2 کیمرہ ضرور ہے، کوئی بنا لے گا۔ یہ نہیں کہ پاکستان انڈیا بھیج دیں گے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور اس نیٹ میں کوئی بارڈر نہیں ہے، وہ وہاں سے یہاں اسی وقت آ جاتے ہیں۔ براہ کرم آپ انتظامیہ کے لیے یہ مشکل پیدا نہ کریں۔ میں قبلہ صاحب کی تقریر کو روک کر کے عرض کر رہا ہوں، میں باز رکھا ہوں، براہ کرم میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان سے بھی عرض ہے، براہ کرم آپ کوئی بھی یہ ایک اعلان ہے کہ نہ فوٹو نہ ویڈیو بالکل نہ بنائیں، جس کو چاہیے ہوگی مل جائے گا۔ باقی مجلس سے فوراً بعد 9:15 بجے گاڑی نکلتی ہے، وہ یہاں سے نہیں نکلتی، پارکنگ میں ہوتی ہے۔ جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کل بھی کھڑے تھے، پرسوں بھی انتظامیہ نے سختی سے منع کیا، اگر پکڑ کے لے گئے تو پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں، انتظامیہ جنہوں نے مہینہ پتہ نہیں کب سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ براہ کرم ایک ہاتھی کی پارکنگ استعمال نہ کریں جہاں باہر کھڑے نہ ہوں، اور نہ فوٹو نہ ویڈیو۔ آپ سب سے التماس ہے، آپ سب اپنے اپنے صحت و سلامتی کے لیے بلند کر
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کربلا کے پیغام کو عمومی ہونا چاہیے، توجہ کیجیے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا تھا، تبرک بلا وجہ نہیں رکھا گیا تھا۔ دوسری قومیں آئیں گی، اسی بہانے سے آئیں گی، آ کے پیغام میں کربلا کو سنیں گی۔ کتنے لوگ اس طریقے سے تھے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب اسلام سے، لیکن کربلا کے لیے سر بسجود تھے، کربلا کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی موجود ہیں۔ کربلا کے پیغام کو عام کریں میرے عزیزو۔ بس میں نہیں پہنچ پایا جو دوسری چیز جو سوچ کر کے آیا تھا، اس جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ کسی بھی قوم کے پاس دنیا میں یہ نعمت نہیں ہے، کسی بھی قوم کے پاس۔ آپ اس شہر میں کہ جہاں ہر اعتبار سے انسان مشکلات میں گرفتار ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اتنا بڑا مجمع جمع کر لینا کسی کے بس کی بات ہے؟ اتنی آسانی سے جا کر کے دیکھیے کون لا رہا ہے؟ ایک ذات ہے جس کا نام ہے حسین۔ کھینچ کے لا رہے ہیں، کھینچ کے لا رہے ہیں۔ گھروں کے اے سی چھوڑ کر کے یہاں پر آ کر کے اس عالم میں پیدل گاڑی سے بس سے بیٹھے ہیں، گرمی میں کیوں آ رہے ہیں؟ مولا حسین سلام اللہ علیہ کے لیے۔ کسی آنے والے کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آئے ہیں، نہیں، کوئی ہے جو ہمیں لایا ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو فرش ادا پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھئے فلاں انسان ایسا تھا کیسے آ گیا، اس کے تو اعمال یوں تو عمل تو، بحث یہ نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں مریض ہی نظر آتے ہیں، صحت مند کم ہوتے ہیں، مریض زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہم سب مریض ہیں روحانی اعتبار سے، فرش اعضا پر آئے ہیں مولا، تکبر لے کے آئے ہیں، لے جانا نہیں چاہتے، غیبت لے کر کے آئے ہیں، لے جانا نہیں چاہتے۔ ہے یا نہیں ہے یہ فرش اعضا اس طرح کا؟ یہاں سے بڑے بڑے شفا پاتے ہیں۔ اسی لیے فرش اعضا کی اہمیت ہے۔ فرش پر آ کر کے بیٹھو، باہر نہ کھڑے رہو، یہاں بیٹھو، جتنا ممکن ہو ایسی جگہ بیٹھو جہاں دوسرا بیٹھنا پسند نہ کر رہا ہو۔ آرام طلبی حسین کے لیے درست نہیں ہے، آرام طلبی درست نہیں ہے۔ جو جگہ ہیں، جو کرسیاں ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، ان کو ان لوگ کے لیے چھوڑو کہ جو واقعاً مجبور ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی ہم نے کسی ایسی چیز کو یا کسی ایسے کام کو کیا کہ جو ہمارے لیے نہیں تھا، ذمہ دار قرار پائیں گے۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ امام حسین کے لیے تھوڑی زحمتیں اٹھائیں، تھوڑی مشکلات اٹھائیں، تھوڑی چیزیں اٹھائیں۔ اتنی بڑی نعمت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے آواز دی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکر کیا تو ہم زیادہ کر دیں گے، بہت زیادہ کر دیں گے۔ اگر تم نے کفر کیا تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ شکر زبان سے ہوتا ہے، شکر دل سے ہوتا ہے، شکر عمل سے ہوتا ہے۔ جب فرش اعضا پہ قدم رکھنے کا موقع مل جائے، تینوں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ پہلا شکر زبان سے ہے، میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے فرش اعضا حسین پر آنے کا موقع دے دیا۔ دل کا شکر یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو اگر وہ پروردگار اجازت نہ دیتا تو ہم آ نہیں سکتے تھے۔ عملی شکر یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرے جو فرش اعضا کی شان کے خلاف ہو، یہ عملی شکر ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی شکر ادا کرتا جاتا ہے تو فرش اعضا پر آتا کچھ ہے، جاتا کچھ ہے۔ چونکہ یہ درسگاہ حسینی ہے، بس میں نے ختم کر دیا، یہ درسگاہ حسینی ہے جہاں حسین ابن علی بہت سے رزق بانٹ رہے ہیں۔ کسی کو زندگی کا رزق ملتا ہے، کسی کو شفا کا رزق ملتا ہے، کسی کو روزی کا رزق ملتا ہے، کسی کو کوئی معنویت کا رزق ملتا ہے، کسی کو گناہوں سے دوری کا رزق ملتا ہے۔ اپنا اپنا رزق لے کر کے سب فرش اعضا سے اٹھتے ہیں۔ جو جتنے خلوص سے بیٹھتا ہے اتنا ہی زیادہ لے کر کے اٹھتا ہے۔ چونکہ حسین ابن علی جب کربلا کی طرف گئے ہیں تو اس طرح نہیں گئے کہ جو آیا اسے لے کے چل دیے، نہیں، بلکہ امام حسین چھانتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن اسی میں کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ بس میں نے تمام کر دیا عزیزوں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر امام حسین نے پرچم تقسیم کیے، علم تقسیم کیے۔ ایک پرچم امام حسین نے اپنے پاس رکھ لیا۔ کسی نے کہا مولا یہ بھی دے دیں، کہا نہیں نہیں، اس کا لینے والا آئے گا۔
جانیں قربان ہو جائیں اس انتظار پر کہ اس کا لینے والا آئے گا۔ خط لکھا حسین ابن علی نے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، خط لے کر کے جانے والا گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے غالباً کھانا نوش کر رہے ہیں، دق الباب ہوا، کون؟ انا برید الحسین، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، جلدی سے آئے، کیا لائے ہو؟ کا نامہ لایا ہوں، لکھا ہوا تھا اوپر من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے لیے، چوما چاک کیا، تحریر ملی، حبیب تم سے بہتر میری نسبت رسول سے کون پہچانے گا، ہم دشمنوں میں گر رہے ہیں، چوما آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اندر آئے، زوجہ نے پوچھا کیا ہوا حبیب، کیا لکھا ہے؟ بتایا، کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مجھے تیرا خیال آ رہا ہے، جملہ سنیں گے جو میں نے تاریخ میں پڑھا، ایتیم میں خاک پھانک کے جی لوں گی، تم جاؤ۔ غلام کو گھوڑا دیا کہ چرانے کے بہانے سے لے جا، فلاں جگہ میرا انتظار کرنا، چونکہ حالات ایسے نہیں ہے کہ علل اعلان نکل سکیں۔ غلام گھوڑا لے کر کے گیا، ایک باغ کے پاس جا کر کے ٹھہرا، حبیب بازاروں میں گھومتے ہوئے جیسے کچھ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں ہیں، دیکھا ایک جگہ پر مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں مسلم؟ کہا ہنا خرید رہا ہوں۔ کہا تمہیں کچھ پتا ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ خط دکھا دیا، مہندی کو رکھ دیا، کہ آپ کے داڑھی خون سے خضاب، راہوار تک پہنچنے میں دیر لگی، جب پہنچے تو جب منظر دیکھا کہ گھوڑے ٹاپے مار رہا ہے، اظہار بےتابی کر رہا ہے، اور غلام کہہ رہا ہے گھبرا نہیں، اگر آقا نہیں آئے تو میں چلوں گا کربلا۔ دل پھٹ گیا، ایسا وقت آ گیا مولا پر، چلے غلام کو واپس بھیجنا چاہا، نہیں گیا، کہا نہیں آج واپس نہ بھیجے۔ کبھی حبیب گھوڑے پر، غلام دوڑتا ہوا، کبھی غلام گھوڑے پر، حبیب دوڑتے ہوئے چلے۔ کوفے کی طرف سے گرد اٹھنا شروع ہوئی، اصحاب حسینی اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو فوج حملہ کر رہی ہو، گرد دامن گرد چاک ہوا، کیا دیکھا کہ حبیب آ رہے ہیں، آواز دی اللہ اکبر۔ مولا مبارک ہو آپ کے بچپن کا دوست، اصحاب کے تکبیر کی آواز سنی، جناب زینب نے کہا فضہ جا کے دیکھو کیا حملہ ہو گیا۔ فضہ باہر آئی تو مسکراتی ہوئی پلٹی، بی بی مبارک ہو آپ کے بھائی کا دوست حبیب آیا۔ پوری کربلا میں نے نہیں دیکھا، بہت سے لوگ آئے ہیں، ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ آئے، لیکن کسی ایک کو زینب نے سلام نہیں کہلوایا، صرف ایک سلام جناب زینب کا ہے کہ فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ باہر آئی، مظاہر کے بیٹے مبارک ہو علی کی بیٹی سلام۔ ارے حبیب سلام کا مطلب جانتے تھے، منہ پر تماچے مارے، ہائے سیدانیہ غلاموں کو سلام۔ حبیب کے کربلا میں بڑے کارنامے ہیں، حیف کے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں عرض کروں۔ حبیب میسرے کی سرداری اور میسرے کی کمانڈ حبیب کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین نے لشکر کا نظام بنایا، میمنے پر جناب زہیر کو رکھا، میمنے پر حبیب کو رکھا، قلب لشکر اور علم جناب عباس سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ حبیب اس وقت ظہر تک زندہ رہے، جب ظہر کا وقت آیا ابو ثمامہ سیداوی سامنے آئے، مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے، دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں آقا۔ کچھ دیر
حسین ابن علی خاموش رہے، انتظار کرتے رہے. پھر کہا جعلک اللہ من المصلین کا ذکرت الصلاۃ، تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. پھر اس کے بعد کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے، یعنی آنے والا کچھ پہلے آیا تھا. مولا نے انتظار کیا. اس کے بعد کہا حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دے کہ ہم نماز پڑھیں. حبیب گئے، جا کر کے کہا وہ جواب ملا کہ جو حبیب برداشت نہ کر سکے. میں زبان سے کہہ نہیں سکتا کیا کہا. حبیب نے کہا ملعون کیا تیری نماز قبول ہوگی کہ تو نماز حسین پر گفتگو کر رہا ہے. واپس آئے، آواز دی مولا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جنگ کے عالم میں نماز کا طریقہ یہی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھیں، کچھ جا کر کے جنگ کریں. جب نماز تمام ہو جائے تو جو جنگ کر رہے تھے وہ آ کے نماز پڑھیں، جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے جنگ کریں. حبیب فقیہ دین ہے، حبیب جانتے ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھیے، ہم جا رہے ہیں. حسین ابن علی کی نماز تمام ہوئی، سعید و زہیر یہاں گرے. کچھ دیر کے بعد آواز آئی مولا خدا حافظ. حسین ابن علی حبیب کے لاشے پر آئے. بچپن کا دوست ایڑیاں رگڑ رہا تھا. ایک جملہ کہا للہ درک یا حبیب کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اے حبیب خدا تم پہ رحم کرے، تم مرد فاضل تھے، ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آخری جملہ، ایک منٹ. جیسے جیسے وقت عصر قریب آ رہا تھا امام حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، چہرہ روشن ہوتا جا رہا تھا. جب خنجر کے نیچے آئے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. دو موقع ایسے آئے جب حسین کو جھٹکا لگا. سن سکیں گے آپ؟ پہلا موقع وہ تھا جب حبیب ڈھولے سے گرے. راوی کہتا میں نے دیکھا فبان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے. ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ گئے. دوسرا موقع کون سا تھا؟ جب نہر کے کنارے سے آواز آئی. پھر راوی کہتا فبان الانکسار فی وجہ الحسین، لیکن بڑا فرق تھا. جب حبیب گرے